اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی پیغام چینل اور میں ہوں ہربل ڈاکٹر رانا محمد عارف۔ ناظرین، آج ہم آپ کو قرآن و حدیث سے یہ بتائیں گے کہ حبیب نجار اور عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے اور ان دونوں کے درمیان کون سی چیز مشترک ہے جس کی وجہ سے یہ دو ہستیاں دین اسلام میں بہت زیادہ مشہور و معروف ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے لوگو، رسولوں کی پیروی کرو۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک بستی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو رسولوں کو علیہم السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کے لیے بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو برے کاموں سے منع کریں اور نیکی کے کام کا حکم دیں۔ ان اللہ تعالیٰ کے پیارے اور محبوب ترین رسولوں نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی اور برائیوں سے ان کو روکا۔ شب و روز انہوں نے لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیا۔ لوگوں نے، احادیث کے اندر آتا ہے کہ ان کے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، ان کو جان سے مارنے کا ارادہ جب کر لیا تو شہر کے پرلے کنارے میں ایک عبادت گار شخص رہتا تھا جس کا نام حبیب نجار تھا۔ وہ نیک شخص تھا، صاحب تقویٰ تھا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر تہہ دل سے عمل کرنے والا تھا، ایک نیک انسان تھا جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لکڑی کا کام کرتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ وہ رسیاں بنتا تھا، ان کو فروخت کرتا تھا۔ ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ وہ کپڑے کا کام کرتا تھا۔ تو وہ شخص جتنے بھی پیسے کماتا، آدھے پیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتا اور آدھے پیسے جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا۔ اس نے اللہ کے پیارے رسولوں کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی۔ جب اس کو اس بات کی خبر ہوئی کہ اس بستی کے لوگوں نے رسولوں کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا کہ اتبعوا المرسلین، رسولوں کی اتباع کرو، پیروی کرو، کیونکہ یہ تمہاری اچھائی چاہتے ہیں، تمہاری برائی نہیں چاہتے۔ یہ شب و روز محنت کرتے ہیں تاکہ تم ایک اچھے اور آئیڈیل انسان بن جاؤ، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں، یہ اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتے۔ تو ان کا راستہ بہترین راستہ ہے، یہ سیدھے راستے کے اوپر ہیں، ان کی اتباع میں آ جاؤ۔ تو حبیب نجار نے ان اللہ کے پیارے رسولوں کی حمایت کر کے اپنے ایمان کو لوگوں کے اوپر ظاہر کر دیا، جبکہ اس سے پہلے حبیب نجار نے اپنا ایمان اپنے اندر چھپایا ہوا تھا۔ پس جب لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ حبیب نجار ان رسولوں کی حمایت میں ہے اور یہ ان کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کے دشمن ہو گئے۔ پس انہوں نے اس شخص کو اتنا مارا کہ جان سے مار دیا۔ پھر احادیث میں آتا ہے کہ وہ اس کے جسم پر چڑھ گئے اور اس کو خوب مسلا، یہاں تک اس کی انتڑیاں جو تھی وہ پیٹ سے باہر آ گئی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کی روح نکل گئی
تو ہم نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا ہے اور اس نے میرے ساتھ بہترین مہمان نوازی کی ہے، مجھے عزت اور اکرام دیا ہے، مجھے اعلیٰ مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ کاش کہ میری قوم کو بھی پتہ چل جائے کہ جس طرح میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے کو اپنایا تھا تو اس کا مجھے بہترین اجر ملا ہے، اور میری قوم کو بھی یہ اجر مل جائے۔ تو ناظرین، حبیب نجار وہ شخص تھا، وہ انسان تھا جس نے اپنی جان کلمہ حق کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دی، جس نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، اور ایسی مقبول شہادت، ایسا مقبول اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام حاصل کیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ذکر کیا، حالانکہ حبیب نجار انبیاء کرام علیہ السلام میں سے نہیں تھا۔ یہ ایک نیک شخص تھا جس نے اللہ کے پیارے رسولوں علیہم السلام کی حمایت کی تھی۔ یہ اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوا تھا، یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کھڑا ہوا تھا، اور اس نے کلمہ حق کہا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بتا دیا کہ ہم نے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے، اور اس کی مہمان نوازی کی ہے، اور اس کو عزت و تکریم دی ہے۔ تو پتہ چلا کہ دین کی حمایت کرنا، لوگوں کی صلاح کے لیے کھڑے ہو جانا، جابر لوگوں کے سامنے کلمہ حق کہنا، دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، یقیناً یہ بہت بڑے مقام اور مرتبے کی بات ہے۔ دوسرا شخص حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا تو یہ مسلمان ہو کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ حضور علیہ السلام عروہ بن مسعود سے مل کر بہت خوش ہوئے، پھر اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی بستی طائف کے اندر جا کر دین اسلام کی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور ایمان لے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح میری بستی کے لوگ یعنی طائف کے لوگ جو ہیں وہ بھی صاحب ایمان ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ جب تم اپنی قوم میں واپس جاؤ گے تو تمہاری قوم تمہیں ہلاک کر دے گی۔ اس پر عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میری قوم میرا اتنا احترام اور عزت کرتی ہے کہ اگر میں سویا ہوا ہوں، کوئی مجھے ملنے کے لیے آ جائے تو وہ یہ دیکھے کہ میں سو رہا ہوں تو وہ تو مجھے بیدار بھی نہیں کرتا، میری اتنی عزت کرتا ہے، اور میں کسی کو جو پیغام بھیجوں اس کو وہ قبول کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف میں جب پہنچے تو عشاء کا وقت تھا۔ یہ لوگوں کے سردار تھے۔ جب یہ پہنچے تو لوگ ان سے ملاقات کے لیے جوک در جوک آنا شروع ہو گئے، اور جب لوگوں نے زمانہ جاہلیت کے مطابق آپ کو سلام کیا تو آپ نے فوراً بتا دیا کہ یہ طریقہ تو زمانہ جاہلیت کا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے، الحمدللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اب سلام کا طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ لوگ یہ الفاظ کہو، اور لوگوں کے سامنے جھکنا چھوڑ دو، ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، اس میں انسان کی عزت، مقام اور مرتبہ ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہو گئے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو
کون سے دین کو تو نے اپنا لیا ہے، ان کو برا بھلا کہا، یہاں تک کہ آپ اپنے ایمان پر اور اپنے اسلام پر ڈٹے رہے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ کسی بھی صورت میں اس نئے دین کو نہیں چھوڑنے والے اور ہمارے دین کو برا بھلا کہتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، اگر یہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ مانیں تو پھر ان کا کام جو ہے وہ تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے آ کر سمجھایا، آپ نے کہا کہ میں اب دین اسلام کو قبول کر چکا ہوں، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں اسی دین پہ اپنی زندگی گزاروں گا۔ لوگوں نے مشورہ کیا، لوگ جمع ہو گئے، ادھر سحری کا وقت ہوا تو آپ اپنے چھت کے اوپر چڑھ کر آپ نے فجر کی اذان شروع کی۔ لوگ پہلے جمع تھے، قبیلہ بنو مالک کے ایک شخص نے آپ کو تیر مارا جو آپ کی شہ رگ میں لگا، اور اس سے تیر جو تھا وہ پار ہو گیا، خون اتنا زیادہ نکلا کہ آپ زمین پر گر پڑے، خون بند ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب 3 قبائل جو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں تھے، وہ اپنی تلواریں لے کر آگے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ ہو گیا تو اس کا بدلہ ہم بنو مالک سے لیں گے۔ جب حضرت عروہ نے یہ دیکھا کہ میری وجہ سے قبیلے جو ہیں وہ آمنے سامنے آگے ہیں اور اب قتل عام ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ اے لوگو، میں اپنے قاتل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، اور تم میری وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ میرا قتل ہونا تو میرے لیے بہت بڑی برکت کی، مسرت کی اور خوشی کی بات ہے، اور میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز اور اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے کہ جب میں اس قبیلہ کی طرف آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے